الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ جی ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک دکھایا اور نصیب کیا، اور پہلی سحری الحمدللہ وہ ہم نے کی۔ رمضان المبارک کی بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ میں انشاءاللہ چند منٹ کی حاضری ہے، انشاءاللہ آپ سے عرض گزار ہوں گا۔ خدائے رحمان عز و جل کا کروڑ اس احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے تو کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں بھی اس ماہ مبارک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت 185 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ پاک تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس کے لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ پاک کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ آپس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں جو عام مطلقاً معافی کا ہوتا ہے نا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ گناہ
صغیرہ ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے سنیے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑا سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم، احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی پیاری اور خوبصورت راتیں اور دن عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5، ماہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ ماشاء اللہ، رمضان مبارک کی بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں، جیسے کہ ہم نے چند کچھ سنی ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں اپنے روزے کو روزہ ہی بنائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔